بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہماری زندگی میں ہم لوگوں کا پیدائشی طور پر ایک ہی گول شروع ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اسپیشلی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹے کی طرف تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، اس کی اہلیت کیا ہوگی، قابلیت کیا ہوگی، اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا معاشرے میں مقام کیا ہوگا، اس کی معاشرے میں عزت کتنی ہوگی، وہ کتنا جانا پہچانا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ماں باپ اپنی آنکھوں میں بسانا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کے خواب، اس طرح کے خیالات جو کہ ان کے ذہن میں چلتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ تو جو بھی خواب، خیال، کچھ بھی ذہن میں رکھیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جوں بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی اہلیت، اس کا انٹرسٹ، اس کی قابلیت، اس کے اندر کچھ ایسی ایک نئی چیز سامنے آنا شروع ہوتی ہے، یعنی اس کا ہنر جو کہ وہ خود بخود ایک سامنے آتا جاتا ہے۔ ناظرین، بچے کیا کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، بڑا اگر آپ اس چیز پہ غور کریں، بڑے غور سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کا، اس کائنات کا، ان تمام پورے نظام سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی اپنی اہلیت اور قابلیت دی۔ اللہ کے نظام پہ آپ غور کریں تو یقین کریں ناظرین کہ ایسے انکشافات ہوتے ہیں کہ انسان دنگ رہ کے رہ جاتا ہے۔ میرے ذہن میں کچھ عرصہ نہیں، بہت عرصہ پہلے ایک سوال پیدا ہوا، میں ڈاکٹر کیوں نہیں ہوں؟ میرے والدین تو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں انجینئر کیوں نہیں ہوں، میں کارپینٹر کیوں نہیں ہوں، میں پلمبر کیوں نہیں ہوں، میں یہ کیوں نہیں ہوں، میں وہ کیوں نہیں ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ ناظرین، جب میں نے اپنے سوال پہ غور کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اگر دنیا میں ہر بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہی بن جاتا، تو انجینئرنگ کا کام کون کرتا؟ اگر ساری دنیا انجینئر بننا چاہتی ہے تو کارپینٹر کا کام کون کرتا، دروازے کون بناتا، لکڑی کا کام کون کرتا؟ اگر سارے بندے لکڑی کا کام کرنے والے ہی ہو جاتے تو پلمبنگ کا کام کون کرتا؟ پلمبنگ کا کام تو بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، میسن کا کام، الیکٹریشین کا کام، ایک ڈیزائنر کا کام، اس کے بعد کیئر ٹیکر کا کام، صفائی کرنے والے کا کام، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہو کے ایک نظام کو سنبھالتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک بڑی سی گھڑی تھی جو کہ مکینیکل تھی، بڑے پرانے زمانے کی، میں نے اس گھڑی کو کھولا کہ وہ رکی ہوئی کیوں تھی۔ اس میں وہ چابی دیتے تھے نا تو وہ خود بخود چلتی رہتی تھی۔ اس زمانے میں گھڑیاں کوارڈ سیلوں والی نہیں ہوتی تھی تو چابی دینا پڑتی تھی وال کلاک کو۔ تو ناظرین، میں نے اس کو کچھ بہت ہی زیادہ چابی دے دی، لگتا ہے کہ کل بھی نہ چابی دینی پڑے، تو وہ سٹک ہو گئی، تو پھر وہ ہلی نہیں تھی، نہ وہ چابی واپس آئے نہ جائے۔ میں نے اس کو کھولا، میں نے جب اس کے پرزوں پہ غور کیا ناظرین، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس میں کون سا پرزہ ہے جو میں نکال دوں تو یہ گھڑی چل پڑے۔ مجھے اندازہ ہوا ناظرین کہ اس گھڑی میں سے جتنے بھی گیئرز، جس کو عام زبان میں ہم گراریاں کہتے ہیں، اگر ایک گراری بھی نکال دی جائے تو وہ گھڑی کے چلنے کا سسٹم بند ہو جاتا ہے، وہ پورا نظام ہی دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ اس کے بعد ناظرین، غور کریں کائنات پہ، چاند کا اپنا کام ہے، چاند نہ ہو تو آپ کے سمندر میں مد و جزر، دنوں کا اندازہ وغیرہ وغیرہ، اور چاند کے کتنے اثرات ہیں ہماری زمین پہ، وہ آپ اگر سائنس کی میں ویڈیو بناؤں تو میں زیادہ بتا سکتا ہوں۔ سورج کا اندازہ لگائیے، تمام ہماری حیات،
زندگی، انسان، جانور، پودے، سب کچھ سورج کے ساتھ۔ سورج سے ہی توانائی ملتی ہے، سورج سے ہی روشنی ملتی ہے، سورج سے ہی جو ہے وہ کلوروفل بنتا ہے پودوں میں اور انسانوں میں، گھاس، درخت، پودے، سب کچھ۔ یہ کیسا نظام اللہ نے چلایا ہوا ہے۔ ناظرین، میں نے جب اندازہ لگانا شروع کیا، جیسے پچھلے دنوں سورج گرہن تھا 20 تاریخ کو، تو میں نے اندازہ لگایا اور دیکھا کہ سائنسدانوں سے پوچھیں تو اس کی کیلکولیشن اتنی پرفیکٹ ہے سورج کے آنے جانے کی، چاند کے آنے جانے کی، کہ 100 سال بعد بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ سورج گرہن کس تاریخ کو، کس جگہ پر، کتنے سیکنڈ سے لے کے کتنے سیکنڈ تک لگے گا، اور چاند کا سایہ زمین پر کس حصے سے لے کے کس حصے تک دکھائی دے گا۔ یہ ہے میرے اللہ رب العزت کا نظام۔ اس نے اس پوری کائنات میں ہر چیز کو فٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، سورہ الرحمن میں اللہ رب العزت نے کیا فرماتا ہے کہ اللہ نے پورا میزان، یعنی جو ہے وہ میزان کیا کہتے ہیں، برابر تقسیم کرنے کو، وزن برابر رکھنے کو، ترازو رکھنے کو، ترازو برابر، اللہ نے پورا ترازو رکھا ہوا ہے۔ گرمیاں، سردیاں، بہار، خزاں، سب کچھ۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ ہم انسانوں کی فیل اور پاس ہونے کی۔ ہم زندگی میں کہاں فیل ہوتے ہیں، کہاں پاس ہوتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی مرضی سے بچوں کو اپنی مرضی سے پروفیشن دینا چاہتے ہیں، جبکہ بچے کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ اس میں پروفیشنل جو ہے وہ بننا چاہتا ہے۔ یہی چیز وجہ ہے کہ جو ہمیں دنیا میں فیل کر دیتی ہے۔ جاپان میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں ٹیچرز جو کہ پرائمری اسکول کے ٹیچر ہوتے ہیں، کنڈر گارڈن اسکول کے ہوتے ہیں، یا نرسری جو ہے وہ سطح پہ ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ بچے کی جو گرومنگ ہو رہی ہے اس کا بیسک انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ یعنی یہ وہ انٹرسٹ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس بندے میں رکھا ہوتا ہے، ہر بندے میں۔ میں نے ناظرین، اب اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے جو والدین تو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو میرا انٹرسٹ خوبصورتی میں تھا کہ کون سی چیز کہاں رکھی جائے۔ جیسے انٹیریئر ڈیزائننگ ہوتی ہے، میں پودے لا کے سجاتا رہتا تھا اور ان کی شاخیں بناتا رہتا تھا کہ کون سا پودا کیسا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ایف ایس سی میں بایولوجی پڑھی، پھر بی ایس سی میں بھی زولوجی باٹنی وغیرہ پڑھی، میڈیکل میں رہا، لیکن بات کہاں آ کے ختم ہوئی۔ میرے ہاتھ جب کمپیوٹر لگا تو سب سے پہلے جو میں نے اس پہ کام کیا گیمز کھیلنے کے علاوہ، وہ تھا ڈیزائننگ کا، اور آخر میں مجھے پتہ چلا کہ ڈیزائننگ ہی میرا پروفیشن بن گیا۔ میں 23 سال سعودیہ میں رہا اور وہاں بھی کیا بنا، ڈیزائنر ہی بنا، ڈیزائننگ کا کام ہی کرتا رہا وہاں پر 23 سال۔ پاکستان واپس آیا تو میں نے کہا شاہد کچھ بھی ہو جائے، اب تو نے ڈیزائننگ کا کام نہیں کرنا، تو نے نظر بھی کمزور کر لی ہے، اب تم نے ڈیزائننگ کا کام نہیں کرنا۔ بڑا سوچا کیا کیا جائے۔ پاکستان میں آنے کے بعد جب میرے ہاتھ پیر بند گئے ہر طرف سے، میں نے سوچا کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا لوں۔ اس کے لیے میں نے اپنے ہی باغ کے اندر جو ہے وہ کمرے بنائے۔ جب ہر طرف سے میرے ہاتھ بند گئے، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، جاب کروں کیا کروں۔ جاب کرتا ہوں تو گھر کا خرچہ اتنا نہیں چلا سکتا۔ آخرکار پھر جناب میرے دل نے کہا چل شاہد کھول لیپ ٹاپ اپنا اور شروع کر دیا اپنا ڈیزائننگ کا کام۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک مجھے 5-6 سال ہو گئے آئے ہوئے سعودی عربیہ سے، یہی ڈیزائننگ کا یہ جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ بھی ڈیزائننگ اور ویڈیو پروڈکشن کا ہی ہے۔ یہی وجہ بنی میری کامیابی کی، الحمدللہ رب العالمین کے بابا جی عرفان الحق صاحب، کیونکہ مجھے ان سے بچپن سے عقیدت تھی، محبت تھی۔ جب میں ان کی ویڈیوز دیکھتا تھا ان کے چینل پہ لگی ہوئی کہ بڑے کم ویوز ہیں، 200، 150، 30، 40، 30، 2 سال ہو گئے ویڈیو لگے ہوئے اور 32-30 ویوز، اور وہ بھی بابا جی عرفان الحق صاحب کے۔ میرے دل میں بڑا عجیب سا فیل ہوا۔ ہم گئے بابا جی کے پاس تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کا چینل جو ہے وہ بالکل ویوز ہی نہیں ہے، عرفان الحق آفیشیل کے بالکل ہی ویوز ہی نہیں ہے، 2-2.5 ہزار کے قریب سبسکرائبر اتنے سالوں میں ایسے ہی ہے۔ تو بابا جی نے کہا نہیں، مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، کون بندہ کیا چینل چلاتا رہتا ہے، مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، میں تو اپنا کام یہاں کرتا ہوں۔ میں نے کہا واقعی بابا جی تو سچ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو اس چیز کی کیئر ہی نہیں ہے۔
ان سے اجازت لی اور پھر وہ میں نے ویڈیوز لگائیں ان کی اپنا چینل بنا کے، اور یقین کیجئے کہ ایسی میں نے پھر ان میں اپنا ایک رنگ ڈالا، بابا جی کی ویڈیوز بنائیں، ان میں پروڈکشنز کا جو ہے وہ جو بابا جی بولتے جاتے تھے اس حساب سے تھوڑے سے کچھ کلرز، پھر اس کے بعد جو کہ کیپشنز آتے رہتے ہیں وہ کیپشنز چلتے رہتے تھے، پھر اس کے بعد گرافکس چلتی رہتی تھی، جو بابا جی ارشاد فرماتے رہتے تھے کہ اللہ کے صفاتی نام یہ ہیں وہ ہیں، اس طریقے سے میں وہ لگاتا، اور یقین کیجئے کہ وہی میری ویڈیو لاکھوں میں چلی گئی ویوز میں، اتنی زیادہ ویڈیوز ہوگی کہ سارے پریشان ہو گئے، جو لوگ بابا جی عرفان الحق صاحب کا چینل چلاتے تھے نہیں چلتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ بندہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کی ویڈیوز یہاں اتنی چلنی شروع ہو جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں بابا جی عرفان الحق صاحب کی چینل یعنی مشہور ہو گیا کہ ہم بابا جی عرفان الحق صاحب کا چینل ہے۔ ایک صرف مثال دے رہا ہوں کیونکہ یہ میری جاب تھی، میرے اندر جو کریٹیوٹی تھی، مجھے معلوم تھا کہ کس چیز کو کیسے پیش کرنا ہے، یہ میرے اندر ایک اللہ رب العزت نے ایک ایستھیٹک سینس ہوتی ہے کہ کس چیز کو کیسے۔ اب میں ویڈیو اٹھاتا تھا، فار ایگزامپل ایک ویڈیو لی جو کہ عرفان الحق آفیشیل پہ لگی ہوئی تھی، اس کو میں ریڈ کرتا تھا، پورا سنتا تھا، کیا ہے، کیا چیز ہے جو اٹریکٹ کر رہی ہے، کیا چیز ہے جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے، اس کے حصے کر کے میں ویڈیو بناتا تھا، اور پھر میں اس کے اوپر کیپشنز دیتا تھا کہ یہ اس ویڈیو کا یہی ٹائٹل بنتا ہے، یہی ٹائٹل بنتا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ ایک بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں پاکستان کے جن کو دنیا مانتی ہے، ان کے چینل کی میں نے ایک ویڈیو اٹھا کے جو ہے اپنے چینل پہ لگا دی، الصمد میڈیا پہ، اللہ رب العزت کے صفاتی نام اور ان سے روحانی علاج۔ یقین کیجئے کہ وہ پریشان ہو گئے کہ میرے 50-60 ہزار ویو، اور یہ کون سا چینل الصمد میڈیا کے جس کے 7-8 لاکھ ویو جا رہی ہیں، اور آواز بھی یہ میری ہے، تصویر نہیں میری لیکن آواز میری ہے۔ کیا بندے نے اس نے کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے ناظرین، کون بندہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ والدین کو کیا چاہیے کہ اپنے بچوں کو لے کے جائیں اس ڈگر پہ، اس دشا پہ، یہ ترنت ہندی الفاظ ہیں، یعنی اس طرف لے کے جائیں، اس سمت میں لے کے جائیں جس طرف ان کا بچہ انٹرسٹ رکھتا ہے۔ ان کا بچہ فار ایگزامپل اس کی کریٹیوٹی ہے اسکیچنگ میں، اس کی کریٹیوٹی ہے انجینئرنگ میں، وہ کچھ سکل ہے اس کے پاس کوئی خاص قسم کی، وہ لیٹ سے کہ فوٹوگرافی کی طرف ہی جانا چاہتا ہے، ویڈیو پروڈکشن کی طرف جانا چاہتا ہے، ادھر اس کو لے کے جائیے، اس کو اسٹڈی کیجئے۔ آپ ایک پرزہ ایک مشین سے اٹھا کے دوسری مشین سے فٹ نہیں کر سکتے، یہی وجہ بنتی ہے کہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں بچے، اور اس کے بعد بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ ان بچوں کو بھی، ان ماں باپ کو بھی، اور وہ ساری زندگی پریشانی میں گزارتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی یہ موضوع ناظرین۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کو ہی ہمیں فالو کرنا ہے۔ سورج چاند کا کام نہیں کر سکتا، چاند سورج کا کام نہیں کر سکتا، اس لیے بچوں کو ان کی اہلیت، ان کی سوچ، ان کے انٹرسٹ کے مطابق ان کو آگے لے کے جائیں، تو پھر وہ جو کریٹیوٹی کریں گے اس کی مثال خاص ہوگی، اور وہ اسی میں ہی ترقی بھی کریں گے۔ کوئی بچہ کاروبار بننا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، بزنس میں دھیان رکھتا ہے، آپ اس کو دوسری طرف نہیں لگا سکتے۔ تو مختصر کرتا ہوں، اس لیے دیکھیے کہ انٹرسٹ، بچے کا ٹیلنٹ اور اس کی جو سوچ ہے اس کو ساتھ لے کے آگے چلیں، تو وہ بچہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کامیابی کا سفر جلدی طے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔